الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب في مقام آخر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. انتہائی واجب الاحترام خواتین و حضرات، جس دور میں میں اور آپ اور تمام امت مسلمہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر انسان اور ہر مسلمان اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں اور رات کے وقت جس وقت ہم حضرات سونے کے بستر پہ جاتے ہیں تو سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کر لیا کریں کہ ہمارے گھروں کے حالات کیا ہیں، ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں، اور امت مسلمہ کے حالات کیا ہیں۔ آج جو وقت گزر رہا ہے نا، ہر گھر بے چین ہے، ہر گھر میں بے سکونی ہے، بد امنی ہے، نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، لڑائیاں ہیں، بغض ہے، بیٹی ماں کا کہنا نہیں مان رہی،
بیٹے باپ کا کہنا نہیں مان رہے، اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہو چکی۔ ادب نام کی چیز ہمارے اندر سے ختم ہو رہی ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز اور لحاظ وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ دوست اور دشمن کی پہچان بھی ختم ہو رہی ہے۔ اپنا محلہ دیکھ لیں، اپنا ملک دیکھ لیں، پوری دنیا کے امت مسلمہ پر نظر دوڑاؤ اور پھر سوچو کہ ہمارے ملک میں ہمارے مسلمانوں کے یہ حالات ایسے کیوں ہوئے؟ بد امنی عام، بدسکونی عام، لڑائی جھگڑا عام، نفرتیں پھیل چکی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے، اور آج پوری دنیا میں اگر مار کھانے والی کوئی قوم ہے تو وہ مسلمانوں کی ہے۔ پوری دنیا کے اندر ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھیں، فلسطین کے اندر جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہوا وہ کون تھے؟ جن کے پورے ملک کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ تو وہاں بھی ذبح ہونے والے، شہید ہونے والے مسلمان انڈیا میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لو، مارنے والے مختلف، مار کھانے والا ایک۔ تو یہ حالت ہماری کیوں ہوئی؟ ملکی عذاب اور رب کی طرف سے موسمی حالات وہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے، پٹرول دیکھو 500 کے قریب جا چکا ہے، گیس دیکھو اپنی تو وہ بھی 500، ڈیزل دیکھو تو وہ بھی بڑھ گیا، ہر گھر کے اوپر ٹیکس، ہر بندے پہ ٹیکس، ہر چیز پہ ٹیکس۔ تو آج کا مسلمان کہلانے والا پستی کی طرف کیوں چلا گیا؟ آج مسلمان کو اتنی رسوائی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ پھر اب ہماری گندم تیار ہے، بے موسمی بارش کیوں آ رہی ہے؟ اس وقت تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ سونے کی بھی بارش دے دے نا تو کسان کہتا ہے اللہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ بے موسمی بارشیں، پھر مال و دولت کے اوپر قابض بخیل لوگ، فحاشی اور عریانی کو عروج، شیطان کے اڈے آباد، رحمان کے اڈے ویران۔ سارا دن شیطانی کام،
شیطان کو خوش کرنے والے کام اور رحمان کو ناراض کرنے والے کام آج ہمارے ملک کے رہنے والوں کا وتیرہ بن چکا ہے. اور کبھی مسلمان ایسے بھی ہوا کرتے تھے. آج کا مسلمان 2026 کو دیکھو اور 14.5 صدیوں پہلے چلے جائیں. آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور لے کے آئیں. اس وقت مسلمانوں کی حالت کیسی تھی؟ میرے نبی نے ان مسلمانوں پہ جو محنت کی، صحابہ پہ محنت کی، وہ ایمان والے صحابہ کیسے تھے کہ ان کا نام اگر کیسر و کسریٰ میں جاتا تو کیسر و کسریٰ کے محلات بھی کام اٹھتے تھے. وہ مسلمان ایسے تھے کہ اگر دریا پانی نہ دے تو اس دریائے نیل کو خط لکھ دیتے ہیں کہ اگر پانی تو اپنی مرضی سے دیتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو چلتا ہے اور پانی دیتا ہے کس کے حکم سے؟ تو تاریخ شاہد ہے، تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ جب یہ رکا اور خط امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ خط لکھ کے اس دریائے نیل میں رکھا گیا، اس وقت کا جو پانی چلا آج تک خشک نہیں ہوا. کبھی مسلمان ہم یوں بھی ہوا کرتے تھے، دنیا کفر ڈرا کرتی تھی اور کبھی مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے ہم کہ جنگل کے درندے بھی ہماری اطاعت کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ ان کی خامیاں تو بڑی بیان کرتے، خوبیاں نہیں بیان کرتے. اور آج امت مسلمہ کا ایک مخصوص طبقہ اہل سنت والجماعت کہلانے والا امیر معاویہ کے متعلق اچھا ذہن نہیں رکھتے، جبکہ وہ صحابی رسول ہیں. ان کی جو بہن ام حبیبہ ہے وہ میرے نبی کی زوجہ ہے. خال المسلمین کا لقب ان کو ملا ہے. آج میرا یہ موضوع نہیں، ہٹ جاؤں گا اپنے موضوع سے. ان کی دور خلافت کی دیکھ لینا، 19 سال انہوں نے خلافت کی ہے. انہی کے دور خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا کہ کبھی ہم مسلمان یوں بھی ہوا کرتے تھے کہ ایک فوجی دستہ صحابہ کا جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر رواں دواں ہے. رات ہو گئی، اور رات بھی کہاں ہوئی؟ جہاں پاس جنگل ہے. کیا ہے جی؟ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اگر آ رہی ہے تو تھوڑا سا جواب دے دیں. رات صحابہ کو کہاں پہ آ رہی ہے؟ آس پاس بستی کے لوگ آ گئے اور ان کو بتایا کہ یہاں رات قیام نہ کریں کیونکہ جنگلی جانور آئیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے. تو اس وقت میرے نبی کا سچا عاشق، سچا عاشق، میرے نبی کا شاگرد خاص، میرے نبی پر مکمل ایمان لانے والا صحابی جنگل کی طرف منہ کر کے کہتا ہے، او جنگل کے درندوں، او شیروں، او ہاتھیوں، او چیتوں،
تمہیں پتہ ہے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، اور آج رات ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایک رات کے لیے جنگل خالی کر دو، جاؤ تاریخ اٹھاؤ۔ صحابہ کی خامیاں تو بڑی ڈھونڈتے ہو، کبھی صحابہ کی خوبیاں بھی دیکھو۔ دنیا نے پھر منظر دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد جنگل کے درندے اپنے بچے اٹھائے ہوئے منہ میں لیے ہوئے ساتھ چلا کے جنگل خالی کر رہے ہیں، اور سر جھکا کے صحابہ کو بتا رہے ہیں بزبان حال کہ اگر تم محمد عربی کے غلام ہو نا تو ہم محمد عربی کے غلام کے غلام ہیں۔ کبھی ہم یوں بھی ہوا کرتے تھے، اور انہی کا دور ہے۔ اعلان کر دیا، اور صرافو اور سونے کا کاروبار کرنے والوں، جب رات ہو جائے نا تم تھک جاؤ تو گھر چلے جانا، دکانوں کو کھلے رکھنا، بند بھی نہیں کرنا، تالا بھی نہیں لگانا۔ اور آج ہماری حکومت کہتی ہے بند بھی کرو، دو دو تالے بھی لاؤ، کرنٹ بھی چھوڑو، گارڈ بھی رکھو، تو چوری پھر بھی ہو جاتی ہے۔ آج کی پوزیشن دیکھ، 14.5 صدیاں پہلے دیکھ، اس وقت کیا تھا۔ آج تو بڑا جدید دور ہے، کیمرے لگ گئے، تو انہی کا دور ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا اعلان کروایا جی؟ شخص بول رہے ہیں یار، سناروں کو کیا کہا؟ دکانیں بند کر کے بند نہیں کرنی، کھول کے آنی ہے۔ میں وہ دیکھوں گا بچہ کہ میری حکومت میں وہ کون سی ماں ہے جس نے بچہ پیدا کیا جو میری حکومت میں چوری کر کے دکھائے گا۔ کبھی ہم یوں بھی ہوا کرتے تھے، اور کبھی مسلمان ایسے ہوتے تھے کہ اللہ سے دعائیں کرتے، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یمن سے کوئی لڑکی اکیلی چلے مدینہ تک آئے، اس کو راستے میں میلی نگاہ سے دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس وقت تک، اور ان کی خلافت کا دور ہے، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہ دیکھ لوں کہ کہاں سے لڑکی چلے، اکیلی، نوجوان، خوبصورت، زیورات سے آراستہ، اور مدینے تک آئے، راستے میں کوئی اس کو روکنے والا۔ پھر وہ منظر اللہ نے دکھایا، صبح کا وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے پاس آس پاس کیا کر رہے ہیں؟ شب بولو، گشت کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں۔ اور حکمران ہوتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے پہرا دیا کرتے ہیں، نہ کہ حکمرانوں کو پہرا لگ جائے۔ ذرا تاریخ اٹھاؤ، تاریخ اسلام، وہ عوام کا پہرا دیتے تھے یا عوام ان کا پہرا دیتی تھی؟ بولو یار، گشت کر رہے ہیں، ایک سواری آئی، آپ نے اس کو روکا تو اس کے اوپر بیٹھی ہوئی لڑکی تھی، اس نے کہا بھائی کون ہے آپ؟ یمن سے چلی ہوں، یہاں تک آئی ہوں، کسی نے میری سواری کو روکا؟ اس وقت حضرت عمر نے اللہ سے دعا کی، اللہ موت اب دے بھی دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کبھی مسلمان ہم یوں بھی ہوا کرتے تھے، اور کبھی ایماندار خواتین کیسی تھی کہ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹی پانی دودھ میں کیا ڈال دے،
اور بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نے منع کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ منع کیا. میں دودھ میں پانی. اس کی ماں نے کہا میری بیٹی ابھی یہاں امیر المومنین تو موجود نہیں ہے، جبکہ حضرت عمر باہر کھڑے یہ باتیں، لیکن نہ ماں کو پتا نہ بیٹی کو پتا کہ باہر کون کھڑا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے. اگر ان کو پتا ہوتا تو ماں یہ کہتی؟ کبھی نہ کہتی. جب ماں نے یہ جملہ کہا نا کہ میری بیٹی یہاں امیر المومنین تو موجود نہیں، تو آگے سے ایمان والی بیٹی بولی نا، اس بچی نے جواب دیا ماں کو امی امیر المومنین تو نہیں ہے، پر امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، اس کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. کبھی ہم یوں بھی مسلمان ہوا کرتے تھے کہ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتے تھے، اور اس بچی کے اسی بول پہ حضرت عمر نے اپنے بچے کے نکاح کا پیغام بھیج دیا. اور جب بہو بن گئی تو بعض اوقات حضرت عمر کہا کرتے تھے اپنی بہو سے کہ میری بیٹی پھر وہ جملہ کیا ہے. اس کا جملہ بڑا پسند آیا کہ یہاں امیر المومنین تو نہیں، پر اس کا رب تو. کبھی مسلمان ہم یوں بھی ہوا کرتے تھے. آج کا مسلمان اور اس وقت کا مسلمان، میرے نبی کے دور کا صحابی، موازنہ تو کر، جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت کیفیت کیا تھی ان کی، کس چیز نے انقلاب لایا ان کے اندر، کہ وہ خون کے پیاسے، ایک دوسرے کو مارنے والے. یہ ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے، جس کو زمانہ جاہلیت بولا جاتا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں، دشمن کی گردن اڑا کے اس کی کھوپڑی میں شراب ڈال کے پینے والے. لیکن جب میرے نبی نے ان پہ محنت کی اور ان کے سینوں میں اور ان کے وجود پہ رنگ چڑھایا تو کس کتاب کا؟ شاہ سارے بولیں. صحابہ کے اوپر رنگ چڑھا تو قرآن کا یہ سینے میں آئی اور وجود پہ آئی میرے نبی کی سنت و طریقہ. جب میرے نبی کے رنگ میں رنگ گئے نا، پھر وہ کیسے بنے؟ پہلے ایک پانی پہ جھگڑا کہ تیرے جانور نے پہلے پانی کیوں پیا، اور غزوہ یرموک میں کی لڑائی میں صحابہ زخمی ہوئے. ایک صحابی نے کہا پانی، ان کے رشتہ دار آئے پانی لے کے، جب اس کے قریب ہوئے ساتھ ایک اور بندے نے کہا پانی، تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، پہلے اس کو پانی دے دے، ساتھی کو پانی، میرے دوسرے ساتھی کو دے. دوسرے کے پاس گئے تو تیسرے نے آواز لگا دی، کیا کہا؟ پانی. شاباش، بات سمجھ آ رہی ہے تو بول رہے ذرا. پانی. کیا مانگا؟ پانی. دوسرے نے کہا مجھے چھوڑ دے، پہلے اس کو پلا. یہ تبدیلی آئی. پہلے ایمان لانے سے پہلے پانی پہ جھگڑے ہوتے تھے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہ دے، پہلے اس کو دے دے. تیسرے کے پاس پہنچا تو اللہ کو پیارے ہو گئے. دوسرے کے پاس آئی وہ شہادت کا درجہ پا گئے. پہلے کے پاس آئے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو. تو کس چیز نے ان کو تبدیل کیا؟ تبدیلی آئی کس سے؟ آج بھی ہمارے ملک کا نعرہ ہے نا، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی. اور کس چیز کی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے اندر تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی یہی ہے کہ پہلے قرآن زیادہ پڑھ دیتا ہوں، چھوڑ دیتا. پہلے کوئی نمازی یا سن نمازی صرف رمضان دی رہ گئی ہے. پہلے کوئی شرم و حیا تھا بیٹی میں، بہن میں، بیوی میں، ماں میں، آج شرم و حیا بھی نہیں رہا. یہی تبدیلی آئی ہے. ہمارے معاشرے میں کنجر کی عزت ہے، مولوی کی عزت کوئی نہیں.
ہمارا معاشرہ دیکھے کہ کنجری اور خسرے پہ لاکھوں روپے لگاؤ گے اور علماء کرام کو دینے کی باری آئے، مسجد میں لگانے کی باری آئے تو سب سے چھوٹا نوٹ، گلا ہوا نوٹ وہ نکالتے ہیں۔ اس دور میں، میرے نبی کے دور میں، آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ، نبی کا نام آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ پھر کنجوسی کیوں ہے؟ نبی کا نام آئے تو کیا پڑھنا ہے یار؟ اونچا جاؤ، شاباش، شوق سے جا۔ اور جو میرے نبی کی ذات پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ 10 نیکیاں دیتے ہیں، 10 گناہ معاف، اور جنت میں 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کا نام آئے تو آپ کی اور میری زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی کی تربیت دیکھ، میرے آپ کے آقا کی تربیت دیکھ کہ کیسی تربیت کی، صحابہ کو کیسا رنگا کہ ان کو انسان بھی بنایا، غم خار بھی بنایا، ہمدرد بھی بنایا۔ پھر وہی صحابہ جو ایک دوسرے کے چور تھے، ڈاکو تھے ایمان لانے سے پہلے، وہی بکرے کی ایک سری آتی ہے، کہتے یار ہو سکتا ہے دوسرے بار زیادہ محتاج ہو، 7 گھروں میں وہ چکا لگا کے بکرے کی سری پھر پہلے گھر میں، اثار ہمدردی پیدا ہوئی۔ تو ان کے اندر انقلاب پیدا کرنے والی کتاب ہے تو وہ کون سی تھی؟ اگر آپ کا اس بات پہ اتفاق ہے تو اس کا نام ذرا اونچا لے لیں۔ صحابہ کی زندگیوں میں جس کتاب نے انقلاب پیدا کیا وہ کون سی کتاب تھی؟ اور صحابہ کے وجود پہ جو طریقہ آیا، جو سنت آئی، سنت رسول آئی، طریقہ اپنایا تو کس کا؟ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، گھروں میں ترجمہ کر لینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اے انسان، اے مسلمان، اے پاکستان کے مسلمان، اے ہندوستان کے مسلمان، اے فلسطین کے مسلمان، اے میاں ٹون کے مسلمان، اگر تم کامیاب ہونا چاہتی ہو نا تو جو چیز میرا رسول لے آیا اس کو پکڑ لو، اور جس سے میرا نبی تمہیں روک دے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، کیا کر جاؤ؟ رک جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ رک جاؤ۔ آج تو ہم صرف زبانی اطاعت کی باتیں کر رہے ہیں نا، اطاعت کر کے دکھائیے تو صحابہ نے، کس نے؟ صحابہ نے۔ ایک صحابی ہیں جی حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ، رنگ کے تھوڑے سے وہ کالے تھے، لوگ ان کو اسود بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ کالے رنگ والا، زیادہ کالے رنگ والا۔ حضور کی خدمت میں آئے نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سعد شادی کیوں نہیں کر رہا؟ تو عرض کی حضرت شادی تو کرنا چاہتا ہوں، میں تو تیار ہوں، آگے سے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرمایا جاؤ عمر بن واب کے گھر، اس کی ایک ہی بیٹی ہے۔ کتنی بیٹی؟ اور خوبصورت، جاؤ اس کو پیغام دو میرا کہ تیرے ساتھ اپنی بچی کا رشتہ کروا دے۔ گئے، باپ باہر نکلا، حضور کا پیغام سنایا، باپ نہ مانا، رشتہ وہ ڈھونڈ رہا تھا بچی کا، اعلیٰ سے اعلیٰ رشتے آئے، داماد پسند نہیں آ رہا تھا اس کو۔ اب اس نے نبی کا پیغام سنایا نا، اب یہ واقعہ سنانا لگا، ما آتاکم رسول تھے، کیسے انہوں نے اطاعت کی ہے۔ تو باپ نے کیا کہا؟ انکار کر دیا، جاؤ بھائی۔ اندر بیٹی کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی، جب باپ نے اس کو منع کیا نا، باپ اندر کیا تو اس بیٹی نے کہا ابو جی، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، نو مسلم تھے اس کا باپ، ابو جی آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کام کیا؟
یہ جو آپ نے اس کو انکار کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ میری بیٹی آپ کے لائق ہی نہیں ہے، آپ سفید ہیں، گورا رنگ ہے، خوبصورت ہے، اس کا رنگ کیا ہے؟ آپ کا اور اس کا ملاپ نہیں ہے۔ ہائے سن، ایمان والی بیٹی کا جملہ سن، باپ کو کہتی ہے ابا جی اسی اس نو نہیں دیکھنا، ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، بھیجنے والے کو دیکھنا ہے۔ اور کس نے بھیجا ہے؟ بلا بھی بلا۔ باپ نے کہا ہن منو شرم آتی، اب مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں بلاتا۔ اس بچی نے دروازے کے پاس آ کے آواز دی، یا عبداللہ ارجع، اے اللہ کے بندے واپس آ جا۔ لقد رضیت لنفسی ما رضی اللہ و رسولہ، جس سے میرا اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے، میں بیٹی بھی راضی ہو گئی ہوں۔ پھر باپ کو کہا چل نبی کی محفل میں جا کے معافی مانگ۔ کیا مانگ؟ معافی مانگ۔ اور کبھی مسلمان ہم یوں بھی ہوا کرتے تھے، اور اس موقع پہ پھر اللہ پاک نے 22ویں سپارے کا پہلا صفحہ پڑھ لینا، وہاں اللہ پاک نے ایک آیت اتاری ہے ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا، کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والے عورت کے لیے یہ کام مناسب نہیں ہے، اختیار باقی نہیں، کوئی اختیار باقی، اللہ اور اللہ کا رسول کوئی قائم کہہ دے، کوئی حکم کر دے اور اس میں چوں چرا کرے، اختیار ہی نہیں ہے، کوئی اختیار۔ اور کبھی ہم یوں بھی ہوا کرتے تھے، اور آج کا مسلمان، آج ہم ذلت کی طرف، رسوائی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کہ آج میرے دل میں علماء کی قدر نہیں رہی، آج ہمارے دلوں میں قرآن کی وہ قدر نہیں، آج ہمارے دلوں میں جو نبی کے گستاخ ہیں، جو اہل بیت کے گستاخ ہیں، جو صحابہ کے گستاخ ہیں، ان سے یاریاں، اور جو ایمان والا بندہ ہے ان سے دشمنیاں، مخالفت۔ اور آج جو توہین رسالت پہ بل ہمارے بنے ہوئے پاکستان میں قانون، لوگ کہتے ہیں ختم کر دو، ختم کرو، کیا کر دو؟ ختم۔ حالانکہ توہین رسالت کی سزا کیا ہے؟ سر تن سے جدا۔ میرے نبی کی رسالت کا کوئی انکار کرے یا میرے نبی کی رسالت کی کوئی توہین کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ سر تن سے جدا۔ اور لوگوں نے کر کے بھی دکھایا، میرے نبی نے اپنے زمانے میں کر کے دکھایا، کعب بن اشرف کو کیسے قتل کروایا۔ تو میرے بھائی، آج ہماری زندگیوں میں اگر تم انقلاب چاہتے ہو نا تو کس کی بات ماننی پڑے گی؟ وہ اللہ کی بات کدھر ہے؟ قرآن میں۔ اور اپنے وجود کو اگر ڈھالنا ہے تو کس کے طریقے کے مطابق؟ اللہ کے رسول۔ یہ کام مسلمانوں تم دو کرنا شروع کر دو۔ کون کون سے؟ کہ سینے میں قرآن اور شاباش۔ اب سینے میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ حافظ قرآن اتداڑی چاٹے، صحیح بات ہے، حافظ قرآن تو سنت دشمن، ایسے حافظوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ قرآن جس کو دیکھ کے بھی لگے یہ حافظ قرآن ہے، بے شک بے شک، قرآن والا، یہ قرآن والا ہے۔ اور قرآن سے یاری لا، اللہ تجھے عروج عطا فرمائے گا۔ قرآن سے یاری لگاؤ، اللہ کیا دے گا جی؟ عروج دے گا، عزتیں دے گا، جیسے صحابہ کو عزتیں ملی، جس طرح اہل بیت اعظام کو عزتیں ملی، جیسے اولیاء کرام کو عزتیں ملی۔ اگر قرآن سے یاری لگاؤ، اور یہ یاری کدھر لگے گی؟ کلبوں میں، مسجدوں میں، ہوٹلوں میں، بازاروں میں۔ یہ قرآن سے یاری لگاؤ گے تو قرآن کدھر ملے گا؟ اللہ کے گھروں میں، تمہارے گھروں میں۔ اس سے یاری لگا، انشاءاللہ اس سے یاری لگا، یہ تجھے کہیں بھی نہیں چھوڑے گا، نہ رسوا کرے گا، نہ تجھے ذلیل کرے گا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی وجہ سے اللہ پاک اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس قوم کو عزت عطا فرماتا ہے جو کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کو فالو کرو میرے بھائی۔ تو آج یہ دور، یہ وقت تقاضا کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بات مانیں تو کس کی؟ اللہ کی، اور اللہ کے قرآن کی، اللہ کے قرآن کی، اللہ کے نبی کی۔
ہیں نبی کے اہل بیت کی، صحابہ کی، اولیاء کرام کی، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، نہیں ملک اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولو الامر نیک لوگوں کی۔ اور سورہ فاتحہ میں بھی یہی کہتے ہو، ایاک نعبد، آگے پڑھتے جاؤ، شاہ جن کو آتی ہے ذرا اونچا کر لو یار، شاباش، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پہ تیرا کیا ہوا ہے، وہ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ سورہ نساء نمبر 69 کے اندر، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نیک لوگ کون ہیں جن کے راستے پہ چلنے کی تو دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے نبیوں کے راستے پہ چلانا، مجھے صدیقین کے راستے پہ چلانا، مجھے شہداء کے راستے پہ چلانا، اور مجھے اولیاء کے راستے پہ چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے جن پہ تیرا غضب ہوا ہے ان کے راستے پہ ہرگز میں چلانا، ولا الضالین، جو گمراہ ہوئے۔ دوسرے لفظ میں تو کہتا ہے اللہ مجھے میرے نبی کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، اولیاء کرام کے راستے پہ چلانا، یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلانا، سارے بول رہے ہیں، نہ چلانا، کہتے ہو جی زبان سے کہتے ہیں، کہتے ہیں، عملی زندگی بھی ہے، کوئی یہاں مار کھا رہے ہیں۔ کوئی آج کا مسلمان یہاں کے مار کھا رہا ہے، کہتے ہیں لیکن آج عمل یاریت یہودیاں نال، یاریت عیسائیاں نال نہیں یقین آندا تو ساڈے گھر چ ویکھ لو ہے، ساڈے وجود، ساڈا لباس، ساڈا اٹھنا، ساڈا بہنا، ساڈا کھاونا، ساڈا پینا، سونا جاگنا، ہمارے کاروبار تجارت، یہ نبی کی سنت کے مطابق ہے یا انگریز کے طریقے کے مطابق ہے؟ خود اندازہ، تو پھر عزت کیسے ملے؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے حضور کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ